اسی طرح لوگ اعتراض کرتے ہیں تم سنی عجیب لوگ ہو، نام نبی کا آتا ہے انگوٹھے اپنے چومنے بیٹھ جاتے ہو. اور ہمارے ماشاءاللہ سنی سامعین عوام جو ہے وہ بھی خوب ہیں، ہمارے علماء بتا بتا کے تھک جاتے ہیں انگوٹھے چومنے کا ثبوت کہاں ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ صدیق اکبر کی سنت ہے، یہ کتب فقہ کے اندر بھی موجود ہے. یہ کون کون سی روایات ہیں، ان کی اسناد کیا ہے، وہ کتب کیا ہے، ان کے اوراق کیا ہے، پیج نمبر کیا ہے، سب کچھ بتا کے تھک جاتے ہیں. لیکن پھر 2 دن کے بعد لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صحیح یہ انگوٹھے چومنے کا کوئی ثبوت ہے؟ چلیے اس بات کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپ نے بات سمجھ لی تو انشاءاللہ پھر زندگی بھر کے لیے بے نیاز ہو جائیں گے. پھر کم از کم کوئی حوالہ نہیں پوچھیں گے، یا مان لیں گے یا انکار کر دیں گے. دیکھو بھائی، جب قیامت کا دن ہوگا نا، جب میدان محشر ہوگا تو نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جائے گا، کسی کے دائیں میں، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں. یہ خوف کا مقام ہے. پھر ایکسپلینیشن کال ہوگی، یہ کام کیوں کیا، یہ خطا کیوں کی، یہ جرم کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، یہ راستہ اختیار کیوں کیا. اس وقت ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو چالاک بننے کی کوشش کریں گے، مکر جائیں گے، مولا یہ کام میں نے کیا ہی نہیں. غالب نے کہا تھا نا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق. آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا، مولا فرشتوں نے اکیلے اکیلے بیٹھ کے نامہ اعمال لکھ دیا. ہمارا کوئی بندہ تھا، کوئی کراس میچنگ کی کوئی صورت تھی. لوگ کہہ دیں گے مولا یہ تو میرے پتہ نہیں فرشتوں نے کب کی دشمنی نکالی ہے، ہمارا تو کوئی زنجر زمین کا جھگڑا بھی نہیں تھا. شاید بھول گئے ہوں گے، بھول چوک تو ویسے ہی معاف ہوتی ہے. کچھ چالاک بنیں گے، مکر جائیں گے، انکار کریں گے تو رب کائنات پھر زبانوں پر مہر لگا دے گا. پھر ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی. Our organs would be given the tongue and power to speak. ہمارے اعضاء کو زبان ملے گی. ہاتھ گواہی دیں گے، مولا نامہ اعمال میں صحیح لکھا ہے، یہ ظلم اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا. یہ ٹانگیں گواہی دیں گی، مولا یہ گناہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چل کے گیا تھا. یہ آنکھیں گواہی دیں گی، مولا بے حیائی کے مناظر ہم سے دیکھا کرتا تھا. اے لوگو، اب کسی مفتی کے پاس نہ جاؤ، کسی عالم کا دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو مفتی بنا لو اور اپنے دل سے پوچھو کہ جب قیامت کے دن تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیتے ہوں گے، اگر اس وقت تمہارے ان انگوٹھوں نے گواہی دی، مولا جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا ہمیں چوم لیتا تھا اور آنکھوں سے لگاتا تھا، تو پھر اس گواہی کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. اگر دل گواہی دے کے فائدہ ہوگا تو پھر انگوٹھے چوم لیا کرو، اور اگر دل کہے کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر انگوٹھے چومنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. اصل گواہی تو دل کی ہے نا.